السلام علیکم عزیز طالبات، امید کرتا ہوں خیر آفیت کے ساتھ ہوں کہ میں ریحان انصاری سیوک سینس ورکشاپ میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا دوسرا سیشن ہے۔ جس طرح کہ ہم پہلے سیشن میں گفتگو کر دی کہ سیوک سینس سے مراد کیا ہے، یعنی وہ شہری شعور جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو معاشرے کے اندر بہترین شخصیت بنا کر کے متعارف کروا سکتے ہیں۔ نہ صرف اپنے معاشرے کو بدل سکتے ہیں بلکہ اپنے مملکت خدا داد پاکستان یا اپنے ملک کو بھی ہم اوورسیز پاکستانیوں کے اندر اور اقوام عالم کے اندر ایک بہترین انداز سے اپنے ملک کو ریپرزینٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مگر یہ چیز ممکن کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے تو میں بدقسمتی سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ تین وہ ایسے ممالک ہیں جو اپنے آپ کو، اپنے ملک کو کٹر مسلمان ملک کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سخت مسلمان ہیں، اور عالمی دنیا کے اندر بھی یہ تین کنٹری ایسی ہے جسے مضبوط اسلامی کنٹری کہا جاتا ہے۔ مگر بدقسمتی کا عالم یہ ہے، ان کنٹریوں کے اندر اگر چکر لگائے، جگہ جگہ کوڑے دان، جگہ جگہ گٹر کے پانی بہہ رہے ہوتے، جگہ جگہ گندگی، ایسا برا حال کہ اللہ کی پناہ۔ ایسے ایسے جگہوں میں جائیں گے، ایسے ایسے قوموں سے ملیں گے جو لگتے ہیں نہا ہی نہیں کتنے سالوں سے، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے۔ یعنی پاکستان کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے دیہات، چھوٹے سے چھوٹے شہروں کے اندر چلے جائے، بڑے سے بڑے سڑکوں سے گزر جائے، آپ کو گندگی نہ ملے تو سمجھیے گا خود کو کہ شاید میں یورپ پہنچ گیا غلطی سے، یا یورپ پہنچ گئی میں غلطی سے۔ اور اگر آپ کو پورے پاکستان کے اندر گندگیوں کا ڈھیر مل جائے تو سمجھ جائیں گے ہمیں پاکستان کے اندر ہوں۔ کس پاکستان کے اندر؟ آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، ملک بنا اسلامی جمہوریہ پاکستان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ اس ملک کو وجود میں لایا گیا، ہمارے سے وجود ہی اسلام کے نام پہ ہوا، اور اسلام کے بانی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ پہلا، نصف ایمان پاکیزگی، صفائی، ان چیزوں کو قرار دیا گیا، یعنی صفائی ستھرائی، یہ چیزیں جو ہے نصف ایمان ہے، اور نصف ایمان باقی جو ہے وہ نکاح میں ہے۔ مگر اب بتائے جو آدھی نصف ایمان ہے یعنی صفائی، بہتری، ٹھیک ہے، بہتر رکھنا، کئی چیزیں ہمارے اندر ہے خاصیت، سڑکوں پہ چل رہے ہوتے، کچھ کھا رہے ہوتے، شوپر وہیں پھینک دیتے، کہیں بھی تھوک دیتے، معذرت کے ساتھ مرد حضرات کہیں بھی ان کے عذر پیش آتا ہے، کہیں بھی وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ الغرض ہم کوئی جگہ چھوڑتے ہی نہیں ہے جہاں ہم گندگی نہ پھیلائیں، مگر خود تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بہت سخت مسلمان ہیں، مگر ہمارا نصف ایمان اب تک مکمل ہی نہیں ہوا۔ وہ نصف ایمان جس کے ذریعے ہمارا آدھا ایمان پورا ہوگا، مکمل ہوگا، یعنی کہ صفائی، پاکیزگی، وہ چیزیں یورپ لے گئی۔ یورپ کے سڑکوں پہ جائے، گندگی نظر آ جائے آپ کو تو نام بدل دیے گا، مگر اسلام کا نام لینے والے مسلمانوں کے اندر اتنا بھی شعور نہیں کہ ہمیں اپنے معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہماری ذمہ داری ہمارے گھر کے اندر ہے، گھر میں کہیں، کمروں میں کہیں، یا آنگنوں میں کہیں کچرا میں نہیں پھینکنا، باقی پورا کا پورا ملک کوڑا دان ہے، کہیں پھینکو بھائی، سب چلتا ہے۔ نہیں، یہ چیز کہتے ہیں سیوک سینس کی کمی، شہری شعور کی کمی۔ اس لیے میں ذکر کر رہا تھا سیوک سینس کا سیکھنا ضروری ہے، بالکل ایسے ہی جیسے فرض۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، نہ کہ آپ کو دوسروں کو بھاشن دینا شروع کر دینا ہوگا۔ اگر آپ کے اندر یہ عادتیں ہیں، یہ خرابیاں ہیں، ٹھیک ہے، کہ کہیں بھی آپ جب اپنے گھروں سے باہر جاتی، کہیں گھومنے کے لیے جاتی، کہیں پھرنے کے لیے جاتی، کہیں بیٹھتی ہیں، اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے کہیں بھی کچھ بھی کچرے پھینک دینے کا، تو یہ عادت آپ ختم کر دیجیے، کیونکہ ایک بہترین معاشرہ اسی وقت تخلیق ہو سکتا ہے جب ہم خود عمل پیرا ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا۔ تو آپ سب سے پہلے خود کو بدلے، پھر آپ دنیا کو بدلیں گے۔
آپ خود کر کے دکھائیں تو لوگ آپ کو دیکھ کر کے خود بخود کرنے لگ جائیں گے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہم جب معاشرے میں نکلے تو ہم کوشش کریں کہ گندگی ہم نہ پھیلائیں۔ ہم کچھ بھی کھا رہے، کچھ بھی پی رہے، اس کا ریپر، اس کا ڈبہ ہم سڑکوں پہ نہ پھینکیں۔ تھوڑی سی سخت پیدا کر لے اپنے اندر، تلاش کر لے کوڑا دان ہے کدھر، کوڑے کا ڈبہ ہے کدھر، وہاں پھینکے۔ اب بہترین شہری بن کر کے دکھائیں، ہم بہترین شہری بن کے دکھائیں۔ یہ اسی وہ ممکن ہوگا جب ہم خود اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، نہ کہ پورے پاکستان کو کوڑا دان سمجھ کے کہیں بھی پھینک دیں گے کچرے، بالکل بھی نہیں۔ یہ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جب آپ کی گلی، آپ کا محلہ، آپ کا ضلع، آپ کا شہر جب آپ کا صاف ستھرا ہوگا، آپ کا ملک صاف ستھرا ہوگا۔ جب آپ کا ملک صاف ستھرا ہوگا تو باہر سے آنے والے لوگ ملک کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی تعریف کریں گے کہ یار اس ملک کے لوگ ہی بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں۔ مگر جب باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے کوڑے دان، گندگی، کچرے، ٹھیک ہے، تو کہتے کہ بھائی ملک کے لوگ ہی صحیح نہیں ہیں، گندے۔ اور بدقسمتی سے اگر ان گوروں کو پتہ چل گیا کہ اسلام میں تو صفائی ستھرائی کا بہت سختی سے حکم ہے، تو پھر اور مذاق بنائے گا کہ یہ لوگ کیسے مسلمان ہیں کہ اپنے نبی کی بات کو ہی نہیں مانتے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ناموس رسالت پہ جان بھی قربان ہے، گردن کٹا دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مگر نبی ہمیں چھوٹے چھوٹے اصول بتائے تو اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے ہم اپنے آس پاس کے ایریاز کو گندا کریں؟ نہ صرف مرد بلکہ خود لڑکیاں، خود خواتین بھی گندا کر رہی ہوتی ہیں۔ بہت سی گھریلو خاتون کا حال یہ ہوتا ہے، گھر میں کچرا ہوا یا کچن میں صفائی ستھرائی کی کچرا جمع ہوا، دروازہ کھولی، ادھر ادھر دیکھی، بیچ روڈ میں پھینک دی، یا اپنے چھت سے ہی نیچے پھینک دی۔ پھیلاؤ کچرا، پورا ملک تو کوڑا دان ہے؟ نہیں، سب سے پہلے آپ کو اس کے اوپر قابو پانا ہے۔ اگر آپ کی عادت ہے گھر سے باہر جاتے ہی کچھ بھی کھا رہی، کچھ بھی پی رہی ہے، وہیں پہ پھینک دے رہی ہے، زمین کو کوڑا دان بنا دے رہی ہیں، تو یہ چیزیں آپ بدل لیں۔ نہ صرف جب آپ خود اب بدلیں گے، 7 روز آپ عمل کریں اس چیزوں پہ، تو 7 روز کے بعد بزرگ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ نے کوشش کی تھی وہ پھر عادت میں بدل جاتی ہے، پھر آپ خود ہی چھوڑ دیں گی گندگیاں پھیلانا، خود ہی ہم چھوڑ دیں گے گندگیاں پھیلانا۔ پھر آپ بہتر انداز میں دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکتی ہیں کہ یار اس طرح کچرے نہ پھینکو، دوسرے کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں کہ یار گندگیاں نہیں پھیلاؤ۔ مگر کب؟ جب آپ خود عمل پیرا ہو۔ اگر آپ خود عمل پیرا نہیں ہیں، آپ خود اپنے آس پاس کے ایریاز کو گندا کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں دوسروں کو کہہ کر کے۔ اسی طرح پبلک ایریا میں شور شرابہ کرنا آج یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پبلک ایریاز کے اندر مثال کے طور پہ گاڑی کے لیے بیٹھے ہوئے یا گاڑی کے لیے کہیں اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے، بے مقصد شور شرابہ، کسی پارک کے اندر چلے گئے، ٹھیک ہے، بے مقصد شور شرابہ، تیز تیز بات، کسی ریسٹورینٹ کے اندر بیٹھ گئے 4 لوگ کھانے کے لیے، بے مقصد شور، بے مقصد باتیں کہ جس سے دوسرے انسان ڈسٹرب ہو۔ اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے نا، خوب کھلکھلا کے ہنسنا، ٹھیک ہے، جس سے دوسرے لوگ متاثر ہوئے، خیال نہ کرنا کہ میں کس جگہ بیٹھی ہوئی ہوں یا میں کس جگہ کھڑی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کے اندر ذرہ برابر بھی سیوک سینس نہیں ہے، آپ کا آئی کیو سسٹم بہت لو ہے، بہت سی لو ہے۔ بڑھائیں، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ موقع محل دیکھیں کہ کب مجھے کھلکھلا کے ہنسنا ہے، کب مجھے تیز تیز باتیں کرنی ہے، کب نہیں کرنی ہے، کس جگہ پہ کرنی ہے، کس جگہ پہ مجھے نہیں کرنی ہے۔ جب آپ کو اس چیزوں کا علم ہوگا تو آپ بہترین شہری شعور کے لائق ہو جائیں گی۔ آپ کو کہہ سکے گا انسان کہ یار اس کے اندر سیوک سینس ہے، ورنہ نہیں۔ کیونکہ اچھا شہری بننے کے لیے تربیت گھر سے ہی ضروری ہے۔ اگر آپ والدین ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، مگر آپ ان چیزوں پہ دھیان کبھی بھی نہیں دیے، آپ خود روڈوں پہ کچرا پھیلا رہی ہوتی ہے، تیز تیز باتیں کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہی چیز آپ کے بچے بھی دیکھیں گے، وہی چیزیں آپ کے بچے بھی سنیں گے، اور وہی بعد میں جا کر کے وہی چیزیں عمل کریں گے۔ ہم دنیا کو سمجھانے چلے جاتے ہیں، دنیا کو بتانے چلے جاتے ہیں، مگر خود عمل نہیں کرتے۔ سب سے پہلے اگر آپ والدین ہیں، یہ مستقبل میں اللہ آپ کو والدین کا درجہ دے،
تو سب سے پہلے تربیت گھر سے شروع کرے، اپنے بچوں سے شروع کرے، اپنے بچوں کو سیوک سینس کی تعلیم دے، بہت ضروری ہے۔ بچوں کو بتائے کہ ہمارا دین ہمیں صفائی ستھرائی کا کتنا زیادہ حکم دیتا ہے، صفائی ستھرائی کتنا ضروری ہے، ہم اپنے ملک کو صاف ستھرا کیسے کر سکتے ہیں، اپنے ملک کو صاف ستھرا کر کے بہتر انداز میں دنیا کے اندر کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک کو۔ یہ چیزیں کون سکھائے گا؟ کہ یہ چیزیں بھی ہمارا وزیر اعظم اور صدر کا کام ہے؟ نہیں، ایک ایک شہری کا کام ہے۔ اب ہمارے ملک کے حکمران کا تو یہ کام نہیں ہے نا بھائی، بیلچا کو دالی اور ہاتھ میں جھاڑو والا تیلی والا جھاڑو لے کر گلی گلی گھومے جھاڑو لگانے کے لیے، نہیں نا۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، مگر گندگی ہم کرتے، تانا ہم حکمران کو دیتے، حکمران صاف نہیں کر رہا۔ ارے سوال تو یہ بنتا ہے نا، تم حکمران کو کہہ رہے ہو حکمران صاف نہیں کرتا، تو سوال آپ خود سے کرو کہ گندا کون کیا ہے؟ ہم کیے ہیں نا، تو حکمران پہ کیسے بلیم کر سکتے ہیں ہم؟ گندگی تو ہم کیے، ہم گندا کریں، وہی بات ہوگی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی گندا ہم کریں، الزام حکمران پہ لگا صاف نہیں کرتا۔ بالکل نہیں۔ بہترین شہری شعور کے لیے، بہترین شہری بننے کے لیے آج سے ہی شروع کریں۔ اپنے گھر کو بھی اگر آپ صاف ستھرا نہیں رکھتی ہیں، گندا رکھتی ہیں، دھیان نہیں رکھتی صفائی ستھرائی میں، تو اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا کرنا آپ کا کام ہے، آپ پر فرض ہے۔ سب سے پہلے صفائی ستھرائی کا انتظام اپنے گھر سے کریں، آپ گھر کو چمکائے، گھر کو صاف ستھرا رکھے کہ کل کو مہمان بھی آئے نا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، خوش ہو گھر میں داخل ہو کر کے، نہ کہ وہ کوئی کسی قسم کی گندگی یا مہک دیکھ کر کے وہ جلدی بھاگنے کو سوچے۔ اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھے، اپنے آس پاس کی بھی جگہوں کو صاف ستھرا رکھے، اپنے مین گیٹ کو بھی صاف رکھے، اپنے گلی محلوں کو بھی جتنا ہو کوشش ہو سکے صاف ستھرا رکھے۔ اسی طرح کہیں جائے کسی بھی پبلک جگہ پہ تو کوشش کرے وہاں بھی اس جگہ کو صاف ستھرا رکھے۔ صاف نہیں کر سکتی تو آپ مزید گندگی پھیلانے سے پرہیز کرے، یہی چیز سیوک سینس کہلاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ورک شاپ بھی آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آ رہا ہوگا، مگر معذرت، بہت افسوس ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی تبصرہ یا نہیں آ رہا ہوتا، تو ضرور تبصرہ کریں۔ کل انشاءاللہ سیوک سینس کا تیسرا سیشن اور آخری سیشن ہوگا، اور سیٹرڈے اور سنڈے چھٹی ہوگی، پھر نئی ورک شاپ کا اعلان بھی میں کر دوں گا کہ کب سے شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے، میں ریحان انصاری، ملتے ہیں پھر آخری سیشن کے ساتھ کل بروز جمعہ کو۔ اللہ حافظ۔